السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از پروفیسر دانش فرمان فرام پی جی سی ساہیوال۔ آپ کے چیپٹر 9 بک 2 سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ سیشن کے ساتھ ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن چیپٹر، جس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اس کی ریڈنگ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں مکمل سمری بتا دی گئی تھی چیپٹر کی، جس سے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی کہ دنیا میں آبادی کا بے پناہ پھیلاؤ مختلف مسائل جنم دے رہا ہے، جس میں پولیوشن کے علاوہ خوراک کی کمی ایک مسئلہ ہے۔ اور اینا ڈسکس کرتی ہے اس چیپٹر میں، اس ایسے میں، کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے قحط لاحق ہو سکتے ہیں، اور قحط دنیا میں کتنا بڑا مسئلہ رہا ہے، اور وہ آبادی کا پھیلاؤ اس کو کیسے زیادہ مہلک بنا دیتا ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم رابن ہوڈ سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل ہم نے لاسٹ میں رابن ہوڈ کے بارے میں پڑھا تھا، اوپر اردو ٹرانسلیشن آ رہی ہے، آپ وہ 2 لائنز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آگے ریڈنگ کنٹینیو کرتا ہوں مین وائل۔ بٹ فیمائنس اسٹوڈنٹس، ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو آپ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ لسننگ کرتے ہوئے آپ اس کو خود بھی ریڈ آؤٹ کرتے رہا کریں، یا مجھے سننے کے بعد آپ ویڈیو پاز کر کے ٹیکسٹ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اسی لیے فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے ود اردو ٹرانسلیشن۔ بٹ فیمائنز ان یورپ ہیو بین مچ لیس سیریس دین ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ۔ دنیا کے دوسرے علاقوں کی نسبت یورپ میں پڑنے والے قحط نسبتاً بہت کم سنگین تھے۔ چائنا ہیڈ 90 میجر فیمائنز ان 1 سینچری۔ چین میں ایک صدی میں 90 بڑے قحط پڑے تھے۔ 9.5 ملین پیپل پیرشڈ۔ 95 لاکھ لوگ ایک ہی قحط میں ہلاک ہو گئے تھے۔ پیرش مینس ڈائڈ ان اے سنگل فیمائن وچ سویپٹ نارتھ چائنا ان دا لاسٹ سینچری، جو شمالی چائنا میں تیزی سے پھیل گیا تھا۔ The Russian famine in 1921, 21 and 22 killed several million people۔ روس میں 1921-22 میں پڑنے والے قحط نے کئی ملین لوگوں کا صفایا کر دیا تھا۔ 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969-70۔ 1969-70 میں بنگال میں پڑنے والے قحط میں 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ As recently as in 1942 in Bombay, 1 million starved to death when the rice crop failed۔ بمبئی میں حال ہی میں یعنی 1942 میں جب چاول کی پیداوار کم ہوئی تو 10 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے تھے۔ ان انڈیا ان 1965 64 65 بچوں یہ کریکٹ کر لیں، there was the worst famine of the century۔ 1964-65 میں ناکافی مونسون کی وجہ سے صدی کا بدترین قحط پڑا، owing to the failure of the monsoon and many countries gave aid on a large scale۔ اور کئی ممالک نے بڑے پیمانے پر امداد دی and tried to help، اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ however، تاہم imported foods could not solve the problem۔ درآمدی خوراک نے بھی مسئلہ حل نہ کیا۔ ایون اف دیر ہیڈ بین انف اویلیبلٹی، اگرچہ خوراک کافی مقدار میں دستیاب ہو بھی گئی تھی، دا پورٹس کوڈ ناٹ کوپ ود ٹرانسپورٹ پرابلمز، لیکن بندرگاہیں سامان لانے والے سامان اور نقل و حمل کے مسائل سے نبرد آزما نہ ہو سکی، اور سو گریٹ دیٹ دا فوڈ کوڈ ناٹ ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ، اور خوراک تقسیم نہ کی جا سکی۔ یعنی بچوں بڑے پیمانے پر خوراک آ گئی تھی، چاہتے تو پورے اس ریجن کو خوراک پرووائڈ کی جا سکتی، بٹ بچوں ہر گاؤں ہر قصبے تک پہنچنے کے لیے اتنی سڑکیں ہی موجود نہ تھی کہ اس خوراک کی ترسیل ممکن ہو سکتی، اور اتنی گاڑیاں ہی موجود نہیں تھی اس وقت، انفراسٹرکچر نہیں تھا انڈیا کے پاس۔ اور اس سے آگے to many of the isolated and hardest hit areas۔ isolated means marooned، تنہا الگ تھلگ علاقوں میں، اور سب سے زیادہ نشانہ بننے والے علاقوں میں جو خوراک تقسیم نہ کی جا سکی تھی۔ A year later India still faced an even worse threat of famine۔ 1 سال بعد بھی انڈیا کو قحط کا ایک بدتر خطرے کا سامنا تھا۔ Famine may be caused by many things۔ قحط پڑنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ It may be that there are just too many people to die۔ یہ کہ دستیاب خوراک کی مقدار کے حساب سے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ It may be that crops have failed due to disease۔ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے فصل ختم ہو گئی ہو۔ 1000 even millions will die of starvation because of famines caused by lack ہے یہ ورڈ، lack of rain،
قحط جو بارش کی کمی کے سبب آتے ہیں ان سے ہزاروں لاکھوں آدمی بھوکے مر جاتے ہیں۔ ان فیکٹ دا ورلڈ آف ٹوڈے ناٹ اونلی از دیئر ناٹ انف فوڈ، حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں صرف یہی نہیں کہ خوراک کافی نہیں ہے، بٹ ایچ ایئر دیر آر مینی مور پیپل ٹو ایٹ اٹ، لیکن ہر سال، ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو کھانے والے ہیں۔ دا نمبر آف پیپل ان دا ورلڈ از ریپڈلی انکریزنگ، دنیا میں لوگوں کی تعداد لگاتار یعنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، رادر لائک اے جائگینٹک سنو بال، جیسے ایک بہت بڑا برف کا گولا ہو، وچ ناٹ اونلی گیٹس بگر ایز اٹ رولز، جو جب نیچے کی طرف گھوم کے آتا ہے تو نہ صرف بڑا ہوتا چلا جاتا ہے بٹ گوز فاسٹر ایز ویل، لیکن تیز بھی ہوتا ہے۔ ہاف اے ملین ایئر اگو 5 لاکھ سال پہلے دا پاپولیشن آف دا ورلڈ واز ویری اسمال، دنیا کی آبادی بہت کم تھی، بٹ سنس دین اٹ ہیز گریجولی انکریزڈ، لیکن اس کے بعد یہ بتدریج بڑھتی گئی۔ انٹل بائی دا برتھ آف کرائسٹ دا ورلڈ پاپولیشن واز اباؤٹ 200 to 300 ملین، حضرت یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت دنیا کی آبادی 200 سے 300 ملین تھی۔ دا نمبر ڈبلڈ بائی 1650 اینڈ بائی 1850 ڈبلڈ اگین، یہ تعداد 300 سے 600 ملین ہوئی تھی 1650 سالوں میں۔ بچوں یہاں پر تھوڑا سا الرٹ رہ کے سنیے گا، اور 2 صدیوں میں 300 سے 600 ملین ہوئی 1650 سال میں، اور پھر 200 سال کے اندر یہ 600 سے 1200 ہو گئی، یعنی کتنی جلدی پھر 1650 کے بعد آبادی بڑھی ٹو 1000 ملین۔ ناؤ دا ورلڈ پاپولیشن از آور 3000 ملین، اور اب دنیا کی تعداد یعنی 1850 سے لے کے آج تک وہ 3000 ملین سے کراس کر گئی ہے، اور اب تو بچوں 6000 ملین ہے۔ دا پاپولیشن از انکریزنگ ایٹ اے ریٹ وچ وڈ ڈبل دا نمبر ان اونلی 40 ایئرس، جی 40 سال کے اندر اندر یہ نمبر بھی ڈبل ہو جائے گا، یعنی جتنی تیزی سے پھیلی۔ اے ٹریمینڈس پاپولیشن ایکسپلوژن از ٹیکنگ پلیس، ایک خوفناک حد تک آبادی میں اضافہ یا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ اٹ ہیز بین کیلکولیٹڈ دیٹ انلیس دا گروتھ از چیکڈ ان سم وے، یہ تخمینہ لگایا گیا ہے، حساب لگایا گیا ہے کہ اگر کسی طرح افزائش کو روکا نہ گیا ود ان 2 or 3 centuries، 2 یا 3 صدیوں میں، there will only be enough room on the earth for people to stand up، صرف اتنی جگہ بچے گی زمین پر کہ لوگ کھڑے ہو کے زندگی جئیں گے۔ دا مین ریزن فار پاپولیشن انکریز، بچوں یہاں پر ویڈیو سٹاپ کر کے آپ اوپر والی ٹرانسلیشن خود سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بہتر مزید کلیئر کرنے کے لیے۔ دا مین ریزن فار پاپولیشن انکریز از ڈیو ٹو the number of people who are born in any year being greater than the number who die۔ آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے ایک سال میں پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد مرنے والے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے، یعنی شرح اموات آج کم ہو گئی ہے، شرح پیدائش زیادہ ہے۔ ایک علاقے میں 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 5 لوگ مرتے ہیں، یہ بیلنس بھی آؤٹ آف بیلنس ہو چکا ہے۔ دا ڈفرینس بٹوین دا برتھ ریٹ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ، اس کا مطلب ہے شرح پیدائش اور شرح اموات میں تفاوت۔ فار ایگزامپل ان دا یو کے، مثال کے طور پر برطانیہ میں دا برتھ ریٹ فار 1963 1963 میں شرح پیدائش 1000 لوگوں میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے واز 18.2، 1000 میں 18 بچے پیدا ہوتے تھے 1000 آبادی میں، اینڈ دا ڈیتھ ریٹ واز 11.6، اور شرح اموات 11.6 تھی۔ دا پاپولیشن از دیئر فور گروئنگ ایٹ دا ریٹ آف 6.6 پر تھاؤزینڈ آف دا پاپولیشن، اس طرح آبادی 6.6 فی ہزار کے حساب سے بڑھ رہی تھی۔ اٹ ان دا پاسٹ اونلی اے فریکشن آف دا بیبیز بورن گریو اپ، ماضی میں جنم لینے والے بچوں میں سے صرف چند ہی بڑے ہوتے تھے۔ ناؤ ان دا انڈسٹریل کنٹریز، اب صنعتی علاقوں میں مغرب کے 19 آؤٹ آف 20 بیکم ایڈلٹس، 20 میں سے 19 بچے بڑی بلوغیت کو پہنچتے ہیں۔ ون کپل آن این ایوریج نیڈ اونلی پروڈیوس جسٹ اوور 2 چلڈرن، ایک جوڑا اوسطاً 2 بچے پیدا کرے ٹو ریپلیس دیم سیلز، اپنی متبادل یعنی اپنی جگہ، اینڈ کیپ دا پاپولیشن ایٹ دا سیم لیول، اور آبادی کو ایک ہی جگہ پر رکھے۔ امنگ اوئنگ ٹو Western nations to the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate، جو شرح اموات میں کبھی واقع ہوئی ہے مغرب میں وہ ایک وقفے کے بعد ہوئی ہے، ریڈکشن ان دا برتھ ریٹ یعنی شرح پیدائش میں بھی کمی آئی ہے۔ سو دیٹ دا پاپولیشن از ناٹ گروئنگ سو فاسٹ،
تو اس طرح آبادی زیادہ نہیں بڑھ رہی، یعنی شرح اموات کم ہوئی تو انہوں نے شرح پیدائش پہ بھی کنٹرول کیا. بٹ ایون ان دیز ایریاز، لیکن ان علاقوں میں بھی ویئر پیپل ہیو اونلی اے کمپیریٹیولی اسمال نمبر آف چلڈرن، جہاں پر لوگوں کے نسبتاً کم بچے ہیں، دا لو ڈیتھ ریٹ مینس دیٹ دا پاپولیشن از اسٹل گروئنگ فیئرلی ریپڈلی. شرح اموات کا کم ہونے کا مطلب ہے کہ پھر بھی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. بے شک ان کے بچے کم ہوں، لیکن چونکہ اگر 2 بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس حساب سے 1000 لوگوں میں شرح پیدائش جیسے یو کے کی دکھائی گئی ہے 20 بچے پیدا ہوتے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 5 ہے، تو بچوں اس کا مطلب ہے 15 لوگ ایڈ ہوئے ہیں آبادی میں، تو آبادی بڑھ رہی ہے. ان دا یو ایس اے ویئر آن ایچ ایوریج وومن ہیز اونلی 3 چلڈرن، امریکہ میں جہاں ایک عورت اوسطاً 3 بچے ہوتے ہیں ایک عورت کے، دا پاپولیشن انکریزز بائی آلموسٹ ہاف ایز مینی اگین ایوری جنریشن. ہر نسل کے بعد آبادی پھر بھی 1.5 گنا ہو جاتی ہے، یعنی پہلے 100 لوگ تھے تو پھر وہ 150 ہو جائیں گے، اگر 1 ارب تھے تو وہ 1.5 ارب ہو جائیں گے، یعنی 3 بچوں پر بھی اتنی 2 کی ریپلیسمنٹ پہ 3 آ رہے ہیں، تو 1 ارب کی ریپلیسمنٹ پہ 1.5 ارب آ رہے ہیں. تو اس طرح بھی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ تھا بچوں، اینا نے مختلف سکیلز کے تھرو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کیسے ہو رہی ہے. بچوں یہاں پر آج ہم آج کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں. آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ آپ کائنڈلی لنکس کا ویٹ کرنے کی بجائے آپ اس یا کسی بھی ٹیچر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں، تاکہ بچوں ہمیں یہ ٹینشن نہ رہے کہ بچوں کو ویڈیوز نہیں مل رہی، کیونکہ کچھ بچے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو لنکس نہیں ملتے. آپ سب کوشش کریں کہ اسے سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی ایک تو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اس کو پھر اپنے ساتھ والے فیلوز سے شیئر کر دیا کریں، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر کسی کو نہیں ملا اور وہ آپ سے ان ٹچ ہے تو آپ کے تھرو اس تک لازمی پہنچ جائے گا. تو کوشش کریں کہ علم سپریڈ کریں، جس قدر ہو سکتا ہے آپ ہر سٹوڈنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں لنک. سب بچے ہی طالب علم ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، اور ہم سب ہی آپ کے ٹیچر ہیں. تو اس چیز میں کبھی بھی گریز مت کریں کہ آپ اس سے اجتناب کریں. بچوں اس کے سینونیمز اچھے سے پریپیئر کریں اور لاسٹ سیشن کا ویٹ کریں، انشاءاللہ وہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا. اوکے بچوں، اللہ حافظ.